ماہی محمد مر گئیاں مل کے پڑھو نا جو ماہی رب کعبہ دی قسم دی دے قبضے قدرت کے اندر عثمان دی جانے تسی کہتے ہو کعبے دا طواف کر لو اگر حضور 30 سال نان طواف کے طواف عثمان نے کعبے کو دیکھنا ہی کوئی نہیں ہمیں کعبے کو ادو دیکھاں گے جب حضور نے صلاۃ و سلام نال ہوں گے جو ماہی مر گئیاں سلح حدیبیہ کا جو پس منظر ہے اگر میں وہ آپ کے سامنے رکھوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک رات خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ سے چلے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھا مکہ شریف آئے یہاں آ کر عمرہ مکمل کیا عمرہ کرنے کے بعد کچھ صحابہ نے حلق کروایا لیکن سر کے سارے بال اتروا لیے کچھ احباب نے سر کے بال کتروا لیے لیکن کٹوا لیے اب یہ سفر اس انداز کا تھا کہ حضور خواب کے اندر اس سارے معاملات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ سے چلے ہیں احرام باندھا ہے مکہ جا کر عمرہ مکمل کیا ہے کچھ نے حلق کروایا کچھ نے جو ہے وہ سر کے بال کٹوائے اور بعد میں ہدی کے جانور ذبح کیے گئے حضور علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے اپنے اصحاب کو یہ خواب سنایا اور یاد رکھیے نبوت کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اصحاب سے مشورہ فرمایا اور یہی ماہ ذوالقعدہ جس کے اندر محبوب علیہ السلام نے شہر مدینہ سے مکہ کے لیے عمرے کا ارادہ فرمایا مدینہ شریف سے باہر نکلے ایک مقام آتا ہے جسے مقام ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے یا مسجد علی بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حجاج کرام عمرہ کرنے والے حضرات جب مدینہ سے آتے ہیں تو مدینے والوں کا جو میقات ہے وہ مقام ذوالحلیفہ پہ ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اپنا سفر شروع فرمایا یہ بات جو ہے وہ مدینہ والوں کی یہ خبر مکہ تک پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام اپنے 1400 صحاب کے ساتھ مکہ شریف میں عمرے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یاد رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے تلواریں بھی تھیں فقط اپنی سیفٹی کے تاکہ کوئی معاملات اگر کہیں خراب ہو تو ایسے عالم کے اندر تلوار کا استعمال کیا جائے محبوب علیہ السلام جب وہاں سے چلے راستے میں خبر پہنچ گئی شہر مکہ کے اندر مکہ والوں نے جو ہے وہ آپس کے اندر مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم کسی صورت میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے عمرہ بولے ذرا عمرہ نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے آگے سے بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہے وہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں جانور لے کر آ رہے ہیں تو جانوروں کا لانا اور تلواروں کا لے کر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید جنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ دن رکنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم کسی صورت میں انہیں شہر مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف سے پہلے حدیبیہ کا مقام ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہاں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا بڑے صحابہ ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں مکہ کے حالات اگر بہتر ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا سفر آگے شروع فرمائیں گے ورنہ پھر اپنے اگلے معاملات جو ہیں وہ اس سے آگے دیکھیں گے مقام حدیبیہ ہے یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ ٹھہرے ہیں اور کسی نے کہا چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج بھی اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے
یہی آثار بتاتے ہیں آپ آتے ہیں۔ حدیبیہ کا وہ بابرکت مقام اور ان جو ہے وہ جگہوں کو سلام جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قدم رنجا فرمائے۔ اب صحابہ کرام کا جو ہے وہ یہ عظیم لشکر 1400 صحابہ پر مشتمل یہ عظیم قافلہ توحید اور رسالت کی جو ہے وہ نعروں سے گونجتا ہوا یہ خوبصورت سفر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، خیمہ زن ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر ایمبیسیڈر کر کے مقرر فرما کے مکہ والوں کی طرف روانہ فرمایا۔ یاد رکھیے حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے داماد ہیں۔ کون ہیں؟ اور داماد بھی دو داماد دو دفعہ بنے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی جب دوسری شہزادی کا وصال باکمال ہوا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا یکے بعد دیگرے میں ہر بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس بات کی تو پہلے باری قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمبیسیڈر اور سفیر کے طور پر داماد بھی چن کے بنائی گئے، سفیر بھی چن کے بنائی گئے تاکہ معاملات خراب نہ ہو۔ ادھر شہزادی بیٹی کا معاملہ، تبھی داماد بناتے ہوئے ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سفیر کیونکہ دو ملکوں کا دو ریاستوں کا معاملہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مقرر فرمایا، فرمایا عثمان جی یا رسول ہونا چاہتا ہمارے رشتہ دار ہیں، بات چیت کرو، آمادہ کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے کعبے کو منور کرنے آئے۔ یاد رکھیے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 4 عمرے فرمائے، ان 4 عمروں میں سے 3 عمرے حضور نے اس مہینے کے اندر ماہ ذوالقعدہ کے اندر ادا فرمایا، اور چوتھا عمرہ حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر جس حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے چونکہ ایک حج فرمایا تو ایک عمرہ حضور نے حج کے ساتھ ادا فرمایا، بقیہ 3 عمرے تیسرے 3 میں سے تیسرا جو تھا حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، کافی دن گزر گئے، ان سے بات چیت کرے تو جو ہے آپ جو ہے وہ مکہ کے اندر صحابہ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر حضرت امام زہری دانات مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرب کی دھرتی کا یہ عمر مجاہد عربی زبان کے اندر کتاب لکھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہیں کہ حضور دے صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں کہ کسے گال چلی کسے کہہ دیتا، فرمایا دیکھو نا عثمان غنی کے تو بڑے مزے ہیں، عثمان کے جناب والا طواف کر رہے ہوں گے، وہ جناب والا آب زمزم پی رہے ہوں گے، حجر اسود کو بوسے دیتی جا رہے ہوں گے، حتیم کعبہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہوں گے، صفا مروا کے صحیح کر رہے ہوں گے، دیکھو عثمان دے تو مزے، عثمان دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ رائے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے حضور کے صحابہ قائم فرما رہے ہیں، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ میں جانتا ہوں کہ میرے صحابہ میرا ہی گمان ہے کہ عثمان ساڑھے بغیر طواف نہیں کرے گا، کیوں سمجھ آئے گا؟ عثمان ساڑھے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ جناب والا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کافی دن گزر گئے، انہوں نے بات چیت کر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، گل کوئی نہیں بن رہی، وہ کہہ رہے عثمان غنی بات جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہم کسی صورت کے اندر اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ ہم جناب والا مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں، ہاں تمہارے لیے اتنی بات ضرور ہے، اتنی بات اے کعبہ شریف ہے، اے آب زمزم ہے، نال ہی حجر اسود ہے، حتیم کعبہ ہے، ایسے نفل ادا کرو، حجر اسود ہے جناب والا بوسے دو، طواف کرو، تسی کے احرام کی پابندیاں تو آزاد ہو جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو آپ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ شہر محبت، شہر عقیدت، شہر طریقتیاں سنگنیاں دی زیادہ نصیب فرمائے، او بابرکت جگہ جتنے محبوب علیہ السلام نے دعاؤں مانگیاں سن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سامنے کعبے کے در و دیوار میں اٹھو طواف کرو، کیونکہ جب تک انسان احرام کے اندر ہے کنگھی نہیں کر سکتا، صابن نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، معاملات جو کافی مشکل اور پابندیاں مشکل ہوتی ہیں، عثمان تسی بھی آزاد ہو جاؤ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائی عثمان غنی دے مقام اور مرتبہ کو حضرت عثمان کہندے نے فرمایا کہ تسی کہتے ہو کہ کعبہ شریف کا طواف کر لگی اور میں قسم رب کعبہ دی عثمان حضور تو بغیر طواف نہیں کرے گا حضور تو بغیر طواف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کعبہ کے سامنے ادھر جناب والا خبر پھیل گئی افواہ سے پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی نماز اللہ شریف کر دیتا ہے بابو علیہ السلام نے جب سنیا صحابہ کرام بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم آپ کی بارگاہ میں بیعت کرتے ہیں کہ جب تک عثمان غنی دے خون کا بدلہ نہیں لواں گے یا رسول اللہ اسی حدیبیہ کے مقام تو پیچھے نہیں ہٹا گے کہ جڑے حدیبیہ کے مقام تے انہوں نے بیعت فرمائی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا سبحان اللہ بولو تو پھر قرآن پڑھیے تبارک و تعالی قرآن عزیز کے اندر اس میں اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فرمایا تاکید رب تبارک و تعالی ان ساری نال راضی ہویا ہے جڑے جناب والا حدیبیہ دے مقام تے درخت دے تھلے بیٹھ کے سونیا تواڈے ہتھاں تے بیٹھ پے کردے سبحان اللہ حضور دے صحابہ نے جناب والا حدیبیہ دے مقام تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ اللہ والے ہتھاں دے اندر ہاتھ دیتا تب میرے محبوب علیہ السلام دا ہاتھ اتے حضور دے صحابہ دا پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اوپر جناب والا اپنا ہاتھ رکھ کے ایک ایک صحابی کے نال جناب والا بیعت پہ کر دینے وعدہ پہ لیندے نے آؤ حضور دے غلامو حضور دا کلمہ پڑھنے والو جب سارے صحابہ نے بیعت لے لئی بیعت کر لئی مدینے دے تاجدار نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور ہی کات بارے حضور فرماندے نے میرے صحابہ یہ میرا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرماندے نے میرے داماد عثمان گویا میرے محبوب علیہ السلام علم غیب دی خبر پہ عطا فرماندے سن اے میرے صحابہ جان لگو میں عثمان والوں بیعت کر کے پیا دسنا وا عثمان محبت والی گل حضرت عثمان غنی واسطے بیعت ہو گئی کچھ دن گزرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا واپس آئے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے جب واپس آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سامنے نے تے کسی جناب والا کہہ دیتا عثمان دیکھو نا لگتا ہے کہ تسی جناب والا آب زمزم بھی پیتا ہونا ہے تسی طواف بھی کیتا ہونا ہے ساری گلاں پوریاں کیتیاں انہوں نے گل بڑی محبت والی علامہ ذہنی دالان مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنیا پریشان ہو کے فرماتے نے کہ اے میرے محبوب دے غلامو میں نے تواڈے کول امید نہیں سی کہ میرے بارے این سوچو گے بلکہ آپ فرماتے نے فوالذی نفسی بیدی اور جناب والا الفاظ تے غور کرنا اسی حضور دے نال محبت کا دعویٰ کرنے تو عثمان تیری امت تو قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی میں نے قسم پیدا کرنے والے رب دی جدے قبضہ قدرت اندر عثمان دی جانے فرمائے جب میں نے کافرہ نے کیا ہے عثمان کیا جے کرنائی کعبہ دا طواف کر گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھاں دے جناب والا اپنے احرام دی چادر اینج کر کے رکھی ہے کہ چادر رکھ کے کیا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم جدے قبضہ قدرت اندر عثمان دی جان ہے تسی کہتے طواف کر لو اگر حضور 20 سال نہ آن عثمان غنی طواف کے طواف کعبے نو ویکھے حضرت عثمان غنی کعبے نو ویکھنا نہیں وجہ کی سی وجہ ایسی جو ماہی محمد مل کے پڑھو نا جو ماہی رب کعبہ دی قسم دی دے قبضہ قدرت
جے تسی کہنے ہو کعبے دا طواف کر لو اگر حضور 20 سال نال طواف دے طواف عثمان نے کعبے نو دیکھنا ہی کوئی نہیں فرمایا کعبے نو اودوں ویکھاں گے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال ہون گے جو ماہی مر گئیاں تر گئیاں گئیاں دوہاں جب تک نہیں آئیں گے حالانکہ کعبہ خانہ خدا رب کا گھر یہ تو عظمت والی جلال والی ہیبت والی جگہ عثمان کیسے کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسا جواب دیتے ہیں آپ فرما دینے کے ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فرمایا جناب ابراہیم خلیل اللہ پھر کعبہ شریف فرمایا عرفات دا میدان مینا دا میدان فرمایا سارے میدان سارے کائنات دیا رونقاں فرمایا کہ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ منا فرمایا لولاک والے صاحبی سبھی تیرے ابراہیم کعبہ تے کعبہ مینا تے مینا لولاک والے صاحبی یعنی رب تبارک و تعالی فرماتا ہے سنیو یہ تینوں پیدا نہ کردا اپنا رب ہونا اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جڑا عقیدہ سی حضرت امام مالک کو سے پوچھا فرمایا اے امام مالک تسی دسو جڑا بندہ جناب والا حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے اگر ہم نے کوئی پوچھے کہ کدھر جا رہے ہیں تے کی جواب دے سنیا کوئی کعبے جا رہے ہوئے عمرہ کرنے واسطے حج کرنے واسطے کوئی پوچھے کہ کدھر جا رہے ہیں تے کی دسنا چاہیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عشق اور محبت امام فرماتے نے فرمایا کہ اگر حج کرنا ہے یا کرنا ہے عمرہ اے نہیں کہنا میں کعبے جا رہی ہوں حضور دی بارگاہ جا رہی ہوں میں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سبھی تیرے گھر کی ہے اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا حج بھی ہے تو حضور کے صدقے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری تو اس بات سے ہے عثمان غنی عقیدہ بیان فرمانے دنیا والے ہو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نہیں آن گے 20 سال عثمان انتظار دے کرے گا کعبے میں دیکھے گا ہی آج کے دور کا بندہ ہوتا اگر آج کے دور کا کوئی ہوتا کہنا کہ میں 40 بارہ کعبے شریف کو بوسہ دیتا ہے 40 بارہ کعبے دے خلاف ہم پکڑائے میں جناب آندے جاندے 4 کو گلاس پانی دے پیتا صاحب زمزم شریف اینے جناب والا میں صحیح کیے لیکن عثمان کہتے ہیں کہ حضور نہیں آن گے تو عثمان جناب والا آپ زمزم بھی کوئی نہیں پی گا عثمان حضر اسود کا بوسہ نہیں دے گا جان دے سن حضر اسود کا بوسہ سارے گناہوں میں دور کرتا ہے عثمان جان دے سن یہ حضر اسود بھی حضور دی وجہ یہ کعبہ بھی حضور دی وجہ تو مل رہا ہے اور عثمان او شان والے صحابی نے جن والے حضور نے فرمایا کہ عثمان او میرا عظمت والا صحابی ہے جنہیں 3 بار رب دی جنت میں میرے کو خریدا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں جو یہ ارادہ فرمایا اب آپ سے مشورہ کیا حضور علیہ السلام نے یہاں حکمت عملی کا اظہار فرمایا میں میرے صحابہ حکمت عملی اس کے اندر ایک اصل آج پیچھے ہٹ جائے آج جناب والا عمرہ نہیں کریں گے ایتھے جناب والا احرام اپنے کھولیں گے حلق کرائیں گے حدی دے جانور ذبح کریں گے اللہ ایتھے عمرے کا ثواب عطا فرمائے کیونکہ میرے محبوب کی زبان لیکن حضور نے صحابہ بار سونے اسی عمرہ کروا رہے ہیں لڑنے کوئی نہیں اے جناب والا جب نہیں آنے دیں گے یہ کہتے ہیں کہ تسی لڑو گے
مار دی. بندے کس طرح مارا؟ یا رسول اللہ اجازت دیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو جان کر نہیں پڑی کریں گے لیکن کسی صورت میں عمرہ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ ہاتھ پر ہوتے ہوئے تھوڑا سا جو لچک دکھانی چاہیے, ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے اور ایسا جناب والا اللہ رب العزت انعام اللہ سنا عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان جناب والا آ گئے کفار کی طرف قریش کی طرف وعدہ کیے فرمایا کہ آج لے کے اگلے 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوئے گی, کوئی جنگ نہیں. اگر مدینے میں کوئی بندہ مکے آ گیا تو مکے والے کو واپس نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اگر مکے جو کوئی چلتا چلتا مدینے چلا گیا تو مدینے والے ہر صورت واپس کریں گے. لیکن ہر صورت کے اندر مسلمانوں کو پریشانی کا مظاہرہ سی اس فائدے کے اندر میرے محبوب علیہ السلام حکمت عملی کا اظہار فرما رہے ہیں. صحابہ حضور کی ہر گل کر کے یا رسول مہربانی فرماؤ اجازت دو اسی اندے چلتے ہیں اگر جنگ کرنی پئی تواڈے جناب والا حکم دے اشارے تے جانا قربان دے. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں صرف 2 سال گزرے چونکہ چھٹی ہجری سی صرف 2 سال اور قرآن عزیز کی آیات آئیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محبوب سن اسی فتح مبین کی خوشخبری سنا رہے ہیں. وہ فتح مبین کی سی فرمایا کہ صرف 2 سال بعد اللہ نے فتح مکہ کی صورت کے اندر ایمان والے کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی. اور ایسی فتح جناب والا جس میں پوری دنیا کے لوگ حیران میں بڑے بڑے دانشور حیران میں. ان میں اختصار میں گل کروں حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اور بڑی باکمال صحابیہ ہیں. آپ کے بارے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے بوئے مبارک حضور کے بال مبارک جمع کر دیا سن جمع کر کے ان جناب والا اگر کوئی لاعلاج مریض ہوتا سی سیدہ کی کر دیا سن ان جناب والا بوئے مبارک میں پانی کے اندر رکھنا کہ پانی لاعلاج مریضوں کو پلانا اللہ شفا عطا کرے. میں بولے بولاں گا ویکھاں گا تسی کس طرح بولتے ہو. آپ کا یہ طریقہ ہے مبارک تھا کہ جب بھی رسول السلام کا کوئی مبارک ملے یہ جناب عزت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیتی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چاندی کی ڈبیا تھی ان کے پاس ان میں رسول السلام کے گوئے مبارک تھی. جب بھی کوئی مریض آتا سیدہ پانی کے اندر جناب ڈبو کے پانی ڈال کے وہ لا علاج مریض کو پلاندی ہے اللہ شفا عطا کرتا. بڑی محبت والی حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام سلمہ سے پوچھا فرمایا کہ ام سلمہ بتائیے کیا کریں. میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے حلق کرواؤ. صحابہ حلق نہیں کروا رہے آنکھوں میں آنسو میں رو رہے اور وہ بار بار اصرار کریں کہ ہم نے آگے چل کر عمرہ کرنا ہے. کہ یہ سیدہ تسی دسو. حضور اپنی جو ہے وہ زوجہ محترمہ سے مشورہ لے رہے ہیں. اللہ مطلب یہ کہ جدو اللہ رب العزت صحیح اور عقل والی بیوی عطا کرے کہ مدینے کے تاجدار مشورہ لے رہے ہیں. ابو علیہ السلام کے سارے صحابہ 1400 صحابہ باہر بیٹھے انتظار کرتے ہیں حضور اجازت دے وسیع مکہ جانا تھا. لیکن سیدہ کیا فرماتی فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو بار بار کہیں گے ان کے دل دکھی ہے پریشان ہیں آپ مہربانی فرمائیں کو بار بار کہیں نہ زبان سے نہ کہیں آپ انہیں حلق کروا لیجیے. میرا یقین یہ ہے کہ جیسے آپ کو دیکھتے جائیں گے یہ بھی حلق کرواتے جائیں. اگے علی تعالیٰ بڑی محبت والی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حلاق کو بھی بلایا. حلاق کے بھی حلق کرنے والا حضور علیہ السلام نے حلاق کو بلایا فرمایا کہ آؤ اور میرے ساتھ دینے والا بال اتارو. حضرت ابو طلحہ کو بلایا فرمایا جی یا رسول اللہ فرمایا کہ یہ سچی سائڈ والے جتنے بال ہیں نا یہ جا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کے اندر تقسیم کر دیں. اب لوگ اعتراض کر کے وہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے کتنے کوئی بال تھے کتنے بات تھے کہ فلاں جگہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور کے بوئے مبارک ہیں فلاں جگہ لکھا ہو زیارات ہوتی ہے. آل محبت فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی زبان میں کہہ دے کہ ایک بال مبارک میرے محبوب علیہ السلام کا ہے پھر کسی طرح والا دنیا دار کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کر دے. فرمایا کہ محبت والا کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ حضور کا بال ہے حضور کا کوئی مبارک ہے فرمایا ایمان والا دیا گردنیں ہی جھک جاتی ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے جناب والا سچی صاحب دے منہ مبارک جس طرح اپنے سر مبارک کو جدا کروائے فرماتے ہیں ابو طلحہ جی یا رسول اللہ فرمایا جا کہ میرے ایک ہی غلام دے اندر تقسیم کر دے تاکہ یہ جناب والا جیتے جیتے کل رہن گے اللہ برکتہ عطا فرمائے گا. عشق والا کہتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ
ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا سچی سائر دے بعد مبارک منہ مبارک میں حضور کے صحابہ کے در تقسیم کی دے۔ فرمایا جب کھبی سائر دی واری آئی بائیں طرف حضور فرماتے ہیں، فرمایا اے ابو طلحہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کے سلمہ کو دے دے۔ فرمایا سلمہ اپنے کو محفوظ کر دیا نے، جڑا لین آؤں آئے او دے نال محبت کا اظہار کر دیا۔ رسول اسلام دے صحابہ دے باکمال عقیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اسلام نے جس طرح حلق کرایا صحابہ کی آنکھ بھی جو آنسو چیخاں نکل رہی ہیں، حضور دے دیکھن کے سارے نے حلق کروا لیا۔ حضور نے اپنا جانور ذبح کیتا، جنہاں کو حدیث جانور سکونا جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، آنکھ بھی جزاروں کا آنسو نے رو بھی رہے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے دے۔ میرے باپو فرمانے ہیں صحابہ یہ کی ہویا ہے؟ اسی عمرے تے گئے کہ نہیں، اللہ نے حدیبیہ دے مقام تے سارے ثواب عطا کر دیتے ہیں۔